ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الہداۃ المہدیین۔ قرآن مجید کا دوسرا جز، سیکنڈ پارٹ آف دا قرآن، جس کا عنوان ہے سیقول، جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 141 سے شروع ہوتا ہے اور 252 پر ختم ہوتا ہے۔ فرسٹ پارٹ کے اینڈ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے کچھ مانگا تھا۔ ان میں سے دو دعائیں آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک دعا خانہ کعبہ کو آباد کرنا تھا، اور دوسری دعا ایک نبی اور ایک رسول کو بھیجنا تھا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کے پیوریفیکیشن کا کام کرے۔ اس سیکنڈ پارٹ آف دس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ایک دعا خانہ کعبہ آباد ہو، تو بگننگ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے رسول، جو تم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف، جیروسلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب مدینہ آنے کے بعد بھی 17 منتھس کے بعد پیغمبر اسلام کی ایک آرزو تھی، تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، ان بٹوین دا نماز، اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ اپنے قبلے کو بدل ڈالو۔ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں، اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مکے کی طرف۔ تو مسجد جہاں پر آپ جائیں گے زیارت کے لیے، مدینہ منورہ میں مسجد ذو قبلتین، وہ مسجد ہے جہاں پر دو قبلے کی طرف نماز پڑھی گئی ہے، ایک قبلہ بیت المقدس اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ جو ہے رخ کو موڑ لیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ایک دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی کہ آپ نے کہا تھا پروردگار اس سرزمین کو اور اس گھر کو آباد کر۔ اللہ نے کہا رخ کرو۔ جو منافق تھے، ہم نے لاسٹ میں کہا تھا صفحہ، ایٹ دا بگننگ آف دا سورہ بقرہ ایک منافقین مومنین کو کہتے تھے یہ صفحہ ہے، یہ بیوقوف ہے، نادان ہے۔ ایٹ دا اینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو حضرت ابراہیم کی نیشن امت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف وہ نہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس پارٹ کے ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر جیوس کو اور منافقین کو کہا تم بیوقوف ہو، تم نادان ہو۔ سیقول السفہاء، یہ بہت کہا کرتے ہیں یہ نادان لوگ کہ رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قبلے کو بدل ڈالا، ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں ریزن کس سے کیا پڑی ہے؟ قبلہ بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمانڈ ہے، اور صرف ایک ڈائریکشن کے لیے، ایک یونٹی کے لیے ہے، اور ایک خانہ کعبہ کی عزت اور رسپیکٹ کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ڈائریکشن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتا۔ قل للہ المشرق والمغرب، جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب ایک ڈائریکشن، اس میں کئی ریزنس علماء کرام نے بتائے ہیں۔ ایک ڈائریکشن کا مطلب یہ کہ یونیفارملٹی ہو، مسلمانوں میں اتحاد ہو، اور ایک خانہ کعبہ سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کا، ایک دل کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرانا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو اور جیوز کو خصوصی طور پر جو خانہ کعبہ کی تبدیلی پر اعتراض کرتے تھے ان کو جواب دیا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ منافقین کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا، یا کہوں میں مومنین کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا۔ دیکھتے ہیں کون رسول کے ساتھ قبلے کی تبدیلی میں ساتھ دیتے ہیں،
کون لوگ ساتھ نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے روایتیں ہمارے پاس کہتی ہیں کچھ لوگ پیغمبر اسلام جب انہوں نے نماز کی حالت میں قبلے کو ٹرن کیا لوگ بھی ٹرن ہو گئے, کچھ لوگوں ٹرن نہیں ہوئے کہ ہم یہ رسول کے ٹرن ہونے کو نہیں مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ٹیسٹ لیا لوگوں کا قبلہ تبدیل کر کے بھی لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, کہ یہ جان لیں کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے, یا وہ لوگ کو جان لیں جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. قبلے میں بھی رسول کو چھوڑ کر نکل گئے, اور میدانوں میں تو کچھ لوگ بہت ہی فاسٹ تھے, اتنی دور چلے جاتے تھے کہ واپس آنے میں 3 دن لگتے. تو یہ قبلے کی تبدیلی کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ٹیسٹ ہے, ان بٹوین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارٹ میں ٹیسٹ کا ذکر کرے گا, اور ایٹ دا اینڈ بھی ٹیسٹ ہے. اس پورا جز جو ہے لوگوں کے ٹیسٹ کے بارے میں بات ہے. ان بٹوین وہ بات کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ امتحان لے گا. ایٹ دا اینڈ جب حضرت طالوت کی گفتگو ہوگی فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, جب ریور پر پہنچیں گے تو پھر ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس پارٹ کا آغاز قبلے کی تبدیلی سے ہوتا ہے. جو مین ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چینج آف قبلے کے لیے بتایا ہے وہ یہ حصہ ہے آیت کا, وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے رسول تم دل کے طور پر یہی چاہتے تھے کہ قبلہ چینج ہو, بدل جائے. ہم نے تمہارے دل کی آواز کو سن لیا, قبلہ بدل ڈالا تاکہ تم راضی ہو جاؤ. رسول کی رضا اللہ کو پسند ہے, رسول راضی ہو جائے, ترضا تم راضی ہو جاؤ. اس کے بعد گفتگو ہے قبلے کی, جہاں پر جاؤ اسی ڈائریکشن کو تم باقی رکھنا اور اسی حالت کو باقی رکھنا. یہ فرسٹ پارٹ آف دس جز ہے. دوسرے پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب جو ڈیوائن بکس کے ماننے والے ہیں, چاہے وہ جیوس ہوں چاہے کرسچنس ہوں, ان کے ساتھ ڈس بلیورز بھی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی کچھ پلاننگ ہے, اے رسول تم ان کو پیغام پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ, ڈراؤ نہ ڈراؤ, یہ لوگ ماننے والے نہیں. ان کا ارادہ کیا ہے, میں نے جمع کیا ہے, اس میں 4 چیزیں ہیں جو ان کا ارادہ ہے. وہ یہ کہ یہ چاہتے ہی نہیں جیوس اور کرسچنس کہ مسلمانوں پر کوئی نیکی نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, چاہے قبلے کی صورت میں ہو یا کتاب کی صورت میں. نمبر 1. نمبر 2, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودیوس اور کرسچنس اے رسول تم سے راضی ہوں گے نہیں اس وقت تک جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے. وہ الگ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, اسلام ایز اے ریلیجن. نمبر 2. نمبر 3, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. وہ یہ کہتے ہیں اگر گائیڈنس چاہیے تو گائیڈنس چاہیے تو یا جیو بنو یا کرسچن بنو, مسلمان بنو گے تو گائیڈنس تمہیں ملنے والی نہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم سے بہتر کوئی نیشن نہیں ہے. اور قبلے کے لیے بھی یہی کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہونا چاہیے. جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی قبلے کو باقی رکھو, اور کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو کنونس کرے کہ پھر وہ قبلے کو تبدیل کرے, مکے کی طرف سے مڑ کر جیروسلم کی طرف یا بیت المقدس کی طرف آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے رسول ان کی پیروی نہ کرنا, ان کے ارادے اچھے نہیں. حتیٰ پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جب اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے, اگر تم ان کے ڈیزائرز کی پیروی کرو گے تو پھر ظلم میں تم کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو جاتا ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ کفار, مشرکین اور جیوس اور کرسچنس کا ارادے ہیں, یہ تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. تم اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ, قبلہ اب تمہارا ڈائریکشن ہے, نماز پڑھو, آگے بڑھو. جو ایٹ دا اینڈ جو میسیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تمہارا کام یہ قبلہ بدلنا, جیروسلم ہونا, کعبہ ہونا, یہ تمہارا کام نہیں, ہمارا کام ہے رسول. ہم بتائیں گے تو تم کرو. تمہارا کام کیا ہے, واٹس یور جاب؟ اللہ کو یاد کرو, اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا. اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور ان کے شکریہ سے کبھی دور نہ ہو جانا, ورنہ کفران نعمت قرار پائے گا. This is a message to our prophet. یہ میسیج ہے سارے بلیورز کے لیے. ہمارا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے کنٹینیوس. This is the second part. تھرڈ پارٹ جیسے ہم نے بتایا ٹیسٹ ہے.
ہر انسان سے ٹیسٹ لیا جائے گا، ہر نبی سے ٹیسٹ لیا جائے گا، ہر رسول سے ٹیسٹ لیا جائے گا، ہر امام سے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ٹیسٹ سے پہلے خوبصورت میسیج وی کین ٹیک فرام دس آیات۔ ٹیسٹ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو، ٹیسٹ سے پہلے صبر، ٹیسٹ کے بعد صبر۔ ٹیسٹ سے پہلے صبر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد مانگو نماز سے اور روزے سے اور صبر سے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو اس ٹیسٹ میں مارے جاؤ گے، اس ٹیسٹ میں تمہاری جان چلی جائے گی تو تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ کیوں؟ تم سمجھتے ہو جان چلی گئی، اللہ کہتا ہے جان گئی نہیں، جان خالق جان کے ہاتھوں چلی جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ نہ کہو جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہیں تو کیسے ہیں؟ آتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں کیا؟ ملتے ہیں کیا؟ جب اللہ خود کہہ رہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ اس کے بعد اللہ تبارک، یہ دو انعامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کس طرح سے ٹیسٹ لیں گے؟ بشیء من الخوف، ڈر کا ٹیسٹ، جوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وبشر الصابرین، ٹیسٹ دینے سے پہلے صبر چاہیے، پریپیئر یور سیلف، ٹیسٹ دینے کے بعد صبر چاہیے۔ تو ایک کامنٹیٹر نے خوبصورت بات کی ہے، پہلا صبر یعنی کیا تم ٹیسٹ دینے کے قابل بھی ہو کہ نہیں ہو؟ سب سے ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ کیوں ہمارے امام کیوں ٹیسٹ دے رہے ہیں؟ بھائی جو حاضر ہوتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جن کی اٹینڈنس پوری ہوتی ہے انہی سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ سے ٹیسٹ لیا نہیں جاتا۔ صبر یعنی ایبلٹی چاہیے ٹیسٹ دینے کے لیے۔ ٹیسٹ دینے کے لیے انسان خود آگے بڑھے۔ ایک دو کہتے ہیں نا زیارت حضرت زہرا میں پڑھتا ہے بی بی تجھ پر ہمارا سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا اور آپ نے امتحان کے لیے راضی ہو گئی اور آپ کو اللہ نے صابرہ پایا بیفور ٹیسٹ۔ اللہ نے کہا یہ ہوگا، بی بی نے کہا ٹھیک ہے، جب ہوگا اللہ کی راہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صابرہ پایا۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ سکسس۔ صبر، پہلا صبر ایبلٹی، دا سیکنڈ صبر از سکسس۔ وبشر الصابرین، بشارت دے دو، گلیڈ ٹائڈنگس ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے ہمیں کچھ دیا تھا، اللہ نے ہم سے لے لیا۔ سجدہ کرتا ہے بندہ۔ جی کیوں ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایک مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انبیاء نے بھی ٹیسٹ دیے ہیں، حضرت ابراہیم نے ٹیسٹ دیا، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، سارے انبیاء نے الگ الگ زمانے میں جتنے ٹیسٹ دیے ہیں نا وہ سارے ٹیسٹ حسین نے ایک جگہ پر ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں دیا ہے۔ سارے ٹیسٹ دے دیے، بچوں کا ٹیسٹ، خوف کا ٹیسٹ، بھوک اور پیاس کا ٹیسٹ، سارے ٹیسٹ دے دیے۔ اسے ایک بعض کامنٹر کہتے ہیں دس از دا آیت آف امام حسین علیہ السلام۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ہم کیا صلوات پڑھیں گے حسین پر، ہم کیا صلوات پڑھیں گے ائمہ تھار پر، ہم کیا صلوات پڑھیں گے انبیاء اور رسولوں پر جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دو ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، they are the guided people, they are the guided ones، اور ان کی پیروی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور یہ ٹیسٹ سب کے لیے ہے، حتیٰ جب ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نہیں مسلمانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مسلمان دین چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اسلامی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک ہوتا تم ہی نہیں، گزشتہ امتوں میں بھی لوگ بے چین ہو جاتے تھے۔ ویئر از دا ہیلپ آف اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حتیٰ رسول، حتیٰ یہاں تک ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ متی نصر اللہ من وین the help of Allah will come to us۔ کیا ہے جواب اللہ کا؟ جی الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی نصرت بہت جلد آئے گی، وہاں سے آئے گی جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا پارٹ رمضان کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جز میں بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا فرام آیت نمبر 183
تو وہ آیت نمبر 187 آپ احکام بیان کریں گے کبھی کسی وقت. اس درمیان میں ان آیتوں کے ان بٹوین آیتوں کے ایک آیت ہے جسے میں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ماہ رمضان میں ہم ماہ رمضان کو روزے سے جوڑتے ہیں، سیام. ماہ رمضان کو قرآن سے جوڑتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. The third thing it has been mentioned in Quran in between the ayat of Ramadan is وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. This is the month of dua. اے رسول جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، ان سے بہت قریب ہوں، نزدیک. وہ لوگ مجھ سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ بندوں سے کبھی دور نہیں. ہم دور ہو سکتے ہیں، وہ جب پکاریں گے میں ان کی دعا کو سنتا ہوں. لیکن کنڈیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی آواز پر لبیک فلیستجیبوا لی. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ہم پکاریں اللہ دیتا جائے. اللہ کہتا میں بھی بلاتا ہوں تو پھر لبیک کہنا پڑے گا. وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر دعا کو قبولیت چاہیے اللہ کی باتوں پر لبیک کہو. احکام جنگ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قتال، اور احکام حج ہے اسی صورت میں. اور حج کے بارے میں بھی ہے کہ صبر کے بعد حج ہے. آفٹر کمانڈ آف پیشنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام بتائیں. حج از ناٹ ایزی. حج کے لیے صبر چاہیے. پیسہ خرچ ہو تو صبر چاہیے، راستے میں پریشانی ہو تو صبر چاہیے، ارکان بجا لائیں گرمی میں تو صبر چاہیے، کپڑے اتار لیں 2 کپڑے پہنے صبر چاہیے، لوگ گالی دیں گے، ڈس ریسپیکٹ کریں گے صبر چاہیے، لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے، کتنا صبر چاہیے. بغیر صبر کے حج کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے. صبر چاہتے ہیں ایگزامن کریں اپنے آپ صبر کو، تو کیا کرو، چلو اس سال حج پہ جا کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو زیارت خانہ کعبہ توفیق عطا کریں انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے اس سورہ میں، اس پارٹ آف قرآن میں سوال ہے. لوگ سوال کرتے ہیں یسألونک. اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5 جگہوں پہ کہا ہے رسول لوگ آتے ہیں تم سے سوال کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں جواب دینا ہے، لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں جواب دینا ہے. چاند کے بارے میں سوال کریں گے، انفاق کے بارے میں سوال کریں گے، الکحل کے بارے میں سوال کریں گے، قتال شہرائے محترم کے بارے میں سوال کریں گے. لوگوں کا کام ہے سوال کرنا. اے رسول تم انہیں جواب دے دو. ہر ایک سوال کا پیغمبر اسلام نے جواب دیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے. کبھی اللہ نے کہا رسول سے اے رسول تم بھی ذرا یہودیوں سے سوال کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. تم بھی ان سے سوال کرو. سل بنی اسرائیل، اللہ ہمارے رسول سے کر، وہ سوال کرتے تم بھی ان سے سوال کرو. کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو نہیں بدلا؟ کیا انہوں نے چینج نہیں کیا؟ کل کے پارٹ میں ہم نے بتایا حتہ کہو تو ہنتا کہا، شکار نہ کرو تو شکار کیا. انہوں نے نعمتوں کو نہیں بدلا، انہوں نے نعمت تو انہوں نے بدلا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں یاد رکھیں the punishment of Allah is severe. اللہ کا عذاب سے ڈرو. بعد احکام طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں. طلاق کے احکام میں 6-7 آیتیں ہیں طلاق کے سلسلے میں. ہر آیت میں معروف کا لفظ ہے، نیکی کے ساتھ، جدا ہونا نیکی کے ساتھ، نو فائٹنگ ان ڈیورس. 6 آیتوں میں معروف 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 یعنی کیا؟ اچھے طریقے سے بیہیویئر اچھا ہو. لیکن ان بٹوین دا آیات آف دا طلاق ایک آیت ہے، وہ ہے نماز کی آیت. میں ہمیشہ کہا کرتا تقریر میں نماز پڑھو صلوات پڑھو تو طلاق جھگڑے دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان بٹوین دا آیات آف طلاق حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. نمازوں کی حفاظت کرو. پروردگار طلاق سے نماز کا کیا کنیکشن ہے؟ جن گھروں میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ان گھروں میں جھگڑے زیادہ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آخری میں طلاق کے آیات کے آخر میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پیسے کی بات ہے. اور بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ڈیورس دینا چاہتے ہو، مہر پر جھگڑ رہے ہو، کتنا مہر دینا ہے، کتنا مہر لکھوایا تھا، 2000 3000 لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھائی زیادہ دے دو. اور تم زیادہ دے دو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا لیکن کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا. اور آخر میں
سورہ پارٹ 1 میں ہم نے خلافت کی بحث کی تھی، نہیں؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اینجلز کے درمیان، اے فرشتوں میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ بنانا لوگوں کا کام نہیں، اللہ کہتا ہے میرا کام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اینڈ دا لاسٹ پارٹ آف دس جز اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر کمانڈر بنانا ہے، لوگوں کا کام کمانڈر بنانا نہیں ہے۔ حضرت شمویل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بناؤ کمانڈر میرے حکم سے، تم بناؤ کمانڈر۔ وقت ملے تو آپ تھوڑا اس کا ترجمہ دیکھیے گا، فرام آیت نمبر 246 ٹو ٹل دا اینڈ آف دس سورہ۔ ایک سٹوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی حضرت طالوت کی۔ بنی اسرائیل جو بہت ہی گولڈن ٹائم انہوں نے گزارا، پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں نجات ملی، سالویشن، اس کے بعد آپس میں ڈس یونٹی کی وجہ سے فائٹنگ ہو گئی، آپس میں دشمن نے ان پر قبضہ کر لیا۔ جو ان کے پاس صندوق تھا، صندوق سکینہ، اطمینان ملتا تھا ان کو، جیسے آج ہمارے لیے کربلا ہے، صندوق سکینہ از ایکول ٹو کربلا، روزہ امام حسین علیہ السلام، اطمینان ملتا تھا، سکون ملتا تھا۔ دشمن اسے اٹھا کر لے گئے تھے، پریشان ہو گئے، تو حضرت شمویل کے پاس آ کر کہا ہمیں کچھ کمانڈر بناؤ، کمانڈر ایسا جو ہمارا ساتھ دے، ہم جائیں گے، لڑیں گے، جیت جائیں گے۔ تو حضرت شمویل نے کہا لو طالوت، ان نون پرسن، پیسہ نہیں تھا ہاتھ میں، ٹرائب نہیں، پیسہ نہیں، حضرت طالوت کو خلیفہ کمانڈر بنایا حضرت شمویل نے۔ تو لوگوں نے کہا یا اللہ، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خاندان ہے، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلا ٹیسٹ ہے، ہم بنا رہے ہیں، ماننا پڑے گا، ہم بنا رہے ہیں۔ بستتاً فی الجسم والعلم، اس کے پاس بریوری ہے، فزیکل فٹنس ہے، یہ لڑ سکتا ہے، شجاعت ہے، علم ہے۔ ایک کمانڈر کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، شجاعت، بریوری اور نالج۔ شجاعت نہ ہو تو دشمن کے سامنے سر جھکا دے گا، علم نہ ہو تو صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ گئے آپ کمانڈر لوگوں کو لے کر گئے، اور جانے کے بعد دیکھا جالوت جو اپوزٹ تھا، کمانڈر تھا دشمن کے لشکر کا، اس کی فوج بڑی ہے، اس کی ملٹری بڑی ہے۔ جب طالوت کے لوگوں نے دیکھا، کہا طالوت یہ تو ہم ہار جائیں گے، وی آر لیس ان نمبر، وہ تو ہیوج آرمی ہے، ایسا لگتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہے اور چند چھوٹے سے ملک کے رہنے والے ایک طرف ہیں۔ طالوت والوں نے کہا لڑنا مشکل ہے۔ حضرت طالوت نے کہا ریزسٹنس کو ہاتھ سے جانے نہ دو، لڑتے رہو، لڑتے رہو۔ پانی ہے ایک طرف، دوسری طرف پتھر ہے، پانی بہتا رہے گا تو پتھر میں بھی ہول بنا سکتا ہے پانی۔ لڑو، کیا کرنا ہے؟ سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں، جو آج مسلمانوں کو دعا کرنا ہے دشمن کے مقابل میں۔ اس وقت طالوت کے لشکر نے دشمن کے مقابل میں، جو بڑا دشمن تھا، آج ہم کہہ سکتے ہیں سارے نیٹو، اسرائیل، امریکہ سب مل کر ایک چھوٹے سے گروپ کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ دعا کرنا، کیا دعا کرنا ہے؟ کیا دعا کریں بولیں گے آپ لوگ جی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار ہمیں صبر عطا فرما۔ صبر مینس ہم رکے رہیں، ٹھہرے رہیں، میں نے بتایا نا، قابلیت و ایبیلٹی دے، ہمیں طاقت دے، جمے رہیں، اسٹریٹجک پلان بنائیں، کنٹینیو کرتے رہیں، ریزسٹنس کریں، ثبت اقدامنا۔ اور اگر کامیابی دے سکتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت داؤد ہاتھ میں پتھر لیے گوپن میں گھماتے ہوئے آئے اور ایک پتھر مارا جالوت کے پیشانی پر، جالوت گرا۔ مسلمان جو طالوت کے لشکر والے تھے انہوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، کہ ہم جیت گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگ خندق کا یہ منظر ہے جو قرآن میں دہرایا جا رہا ہے۔ عمر بن عبدود نے کہا ہائے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولا کائنات جنگ کے میدان میں گئے، عمر بن عبدود کو مارا اور ہرایا، اور جب واپس آئے تو پیغمبر اسلام نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر، آج دین جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ اے رسول، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم نے آپ پر حق، ٹروتھ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ان ڈیٹیل تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
تم محمد بن عبداللہ جو بولتے ہیں نا لوگ، ہمارے بھائی ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، پوسٹ مین ہیں. رسول کا کام کیا ہے؟ پوسٹ مین. اللہ اکبر. تم اپنے باپ کو پوسٹ مین نہیں کہہ سکتے، رسول کو پوسٹ مین بولتے ہیں. آئے، قرآن دیے اور چلے گئے. دین دس جاب از فنش. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تم میسنجروں میں سے ایک میسنجر ہو. اور یہ قرآن کا حصہ ہے. قیامت تک رسول میسنجر رہیں گے، وہ بھی لوگوں کی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.